وزیر لغاری صاحب، یہ جو پارٹی بنی، آپ نے کئی پارٹیاں بنتے اجڑتے دیکھی، اس پارٹی کا کیا منہ متھا، کیا سر پاؤں، کیا منشور، کیا امپلیکیشن، کیا ہے سر یہ استحکام پاکستان پارٹی؟ اچھا، میرا خیال ہے کہ مجھے کچھ بات زیادہ کرنی پڑے گی. پتہ نہیں آپ کے پاس اتنا وقت ہوگا کہ نہیں. کچھ مجھے تھوڑا سا نہیں سر، آپ ایک فرمائیں. کاغذ گم ہو گیا تھا، وہ شاید کاغذ کہیں جی میں عرض کر رہا ہوں کہ ایک کاغذ گم ہو گیا تھا، شاید وہ کاغذ کہیں مل گیا ہے. 45 سال پہلے اچھا جنرل ضیاء الحق نے مولانا شاہ احمد نورانی سے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں اقتدار میں. باقی آپ کی پی این اے کی پارٹیاں آ گئی ہیں، جمعیت علماء اسلام آ گئی، نواب نصر اللہ خان آ گئے، اور مسلم لیگ آ گئی ہے، اور پارٹیاں آ گئی ہیں، وہ آ گئی ہے، پی ڈی پی آ گئی ہے، آپ کیوں خام خواہ باہر کھڑے؟ انہوں نے کہا نہیں، میں آپ کی حکومت میں نہیں آؤں گا، مجھے بالکل ضرورت نہیں ہے. تو انہوں نے کہا کہ آپ کی پارٹی کو ہم لینا ہے اقتدار میں. انہوں نے کہا بھائی میں نہیں آ رہا ہوں آپ کے ساتھ. جنرل ضیاء کو منع کر دیا. پھر جنرل ضیاء نے ان کی پارٹی کو توڑ دیا. ان کی پارٹی کو توڑا. اس میں اچھا ہمارے ایک صحافی دوست ہوا کرتے تھے، سینئر تھے ہم سے بہت زیادہ، ظہور الحسن بھوپالی، وہ الگ ہوئے، ان کے ساتھ ایک گروپ الگ ہو گیا. اس گروپ کے اندر حنیف طیب صاحب تھے، اس گروپ کے اندر احد یوسف تھے، اس گروپ میں الحاج شمیم الدین تھے، اس گروپ میں دوست محمد فیضی تھے. اچھا، پھر ان سب کو الگ بنا کر حکومتوں میں شامل کیا گیا، اور وہ کافی عرصے تک حکومت میں رہے. لیکن ان کی پارٹی کا جو نام تھا نا، وہ استحکام پاکستان کونسل تھا. وہ کاغذ دوبارہ مل گیا ہے کہیں پر، اور وہ پھر دوبارہ وہ جو ہے وہ ایک بن گئی ہے پارٹی اب آپ کے سامنے. پہلے مولانا شاہ احمد نورانی کی پارٹی کو ایک جھٹکا دے کر وہاں سے ایک استحکام پاکستان نکالا تھا. اب یہاں پھر ایک استحکام پاکستان 45 سال کے بعد وہ کاغذ کہیں مل گیا. اس کاغذ پر پھر جو ہے ایک نیا استحکام پاکستان بنا دیا گیا ہے. اب دیکھتے ہیں کہ اس کا کیا ہوتا ہے. یہ جو لیکن آپ کے خیال میں یہ جو جی کمپلیٹ کر لیں آپ، پھر جی بتائیے. جی میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ یہ ہوں گے الیکٹیبل، لیکن یہاں پر پہلے ایک فضا موجود ہے. جیسے عامر ریاض صاحب کہہ رہے تھے، تو پی ڈی ایم کا ووٹ بینک تو یہ نہیں لے سکتے ہیں، نہ اس کو ریپلیس کر سکتے ہیں. اچھا، اینٹی پی ڈی ایم ووٹ وہ کس کو ملے گا؟ تو اینٹی پی ڈی ایم ووٹ، ایک تو یہ کہ اینٹی پی ڈی ایم ووٹ نہیں، آپ اس ووٹ کو کہیں کہ جو ووٹ خاص اشارے پر چلتا ہے. خاص طور پر کون سے حلقے ہیں؟ یہ صحیح ہے کہ جہانگیر ترین صاحب کا تعلق لودھراں سے ہے، رحیم یار خان میں ان کا سسرال ہے، لاہور میں ان کا اپنی اب دوسرا رشتہ داریاں ہیں. ان کی رشتہ داریاں جو ہیں وہ پھیلی ہوئی ہیں. پیر پگارا سے ان کی رشتہ داری ہے، گردیزی خاندان سے ان کی رشتہ داری ہے، مخدوم احمد محمود کے وہ بہنوئی ہیں، شاہ محمود اپنا مخدوم یوسف رضا گیلانی سے ان کی رشتہ داری ہے. تو یہ رشتہ داریوں کے بھی تعلقات ہوتے ہیں. اور فیوڈل جو ہے نا، ایک میں اپنا عامر ریاض صاحب سے کہا کرتا ہوں کہ ایک گولڈن چین آف فیوڈلزم ہے. یعنی اس کا جاگیرداری کا سلسلہ تو ذہبیہ ایک گولڈن چین ہے، جو ایک ہر پارٹیوں میں بٹی ہوئی ہے، اور یہ کہیں نہ کہیں جاتے ہیں، اور ان کا ووٹ بینک بھی ہوتا ہے. جہانگیر ترین صاحب کا کوئی روایتی ووٹ بینک نہیں ہے. یہ پہلے زہر وہ کیا کہتے ہیں، کیڑے مار دوائیں بیچا کرتے تھے، وہاں سے انہوں نے اپنے کیریئر کا آغاز کیا تھا. اچھے ٹھیک سر، یہ آپ کا پوائنٹ آ گیا، بالکل. اس سے پہلے میں بریک پہ جاؤں، یہ شاہ محمود قریشی اور اسد عمر نظر نہیں آئے اظہار صاحب اس سارے جھنجھٹ میں. آپ کو لگتا ہے کہ یہ بھی آ جائیں گے یا یہ کوئی الگ ہی کوئی دھڑا بنا دیں گے؟ جی بریک کے بعد یا ابھی میں ابھی اس کا تو بتا دیجیے. جی یہ آئیں گے ضرور، کچھ فوراً آ گئے ہیں، کچھ آہستہ سے آئیں گے. ہو سکتا ہے کہ دے ہیو سم تھنگ اپ دیئر سلیو اور وہ کوئی سرپرائز دے دیں، تو اس لیے کچھ کہا نہیں جا سکتا.